بسم الله الرحمن الرحيم. وشرط ذا الإعراب أن يضاف للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلاء. ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء الستة بالحروف شروطا أربعة. أحدها أن تكون مضافة واحترز بذلك من ألا تضاف، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب. اس سے پہلے کے اسباق میں اسماء ستہ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اسماء ستہ کون کون ہیں. ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، ذو مال. شروع میں تو فم اور ذو مال کا ذکر کیا، پھر اشعار لا کر کے اب، اخ، ہم اور ہنن کے بارے میں بتلایا کہ ابن، اخن، ہمن اس میں تین طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. ایک تو اتمام پڑھا جا سکتا ہے، اور دوسرے قصر اور تیسرے نقص. اور ہنن میں دو طرح کا اعراب پڑھا جا سکتا ہے، ایک اتمام اور دوسرے نقص. اور اب اس کے بعد اسماء ستہ کو واو الف کے ساتھ اعراب آنے کے لیے، واو الف یا کے ساتھ اعراب آنے کے لیے جو شرط ہے کہ مضاف ہو اس کو بیان کر رہے ہیں. چنانچہ محمد ابن مالک اپنی کتاب الفیہ میں شعر پیش کر رہے ہیں. وشرط ذا الاعراب ان يضاف لا للياء، کہ اس اعراب کی شرط ذا، اس میں اشارہ ہے، ہائے تنبیہ لگتی ہے تو ہاذا ہو جاتا ہے. ہاذا اور ذا کی معنی یہ. وشرط ذا الاعراب، اور اس اعراب کی شرط ہے کہ مضاف ہو. یہ 6 اسما جو ہیں، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، ذو مال، سب کے سب مضاف ہو تب یہ اعراب آئے گا واو الف یا کا. مضاف نہ ہو تو واو الف کا اعراب نہیں آئے گا. اور اس اعراب کی شرط یہ ہے کہ مضاف ہو لا للیاء، غیر یا متکلم کی طرف. لا غیر، للیاء غیر یا متکلم کی طرف، یا متکلم کے علاوہ کی طرف. لا غیر کے معنی میں یعنی علاوہ، یا متکلم کے علاوہ کی طرف. جیسے جاء اخو ابیک ذا اعتلاء، جیسے تیرے باپ کا بھائی آیا. ذا اعتلاء جو بلندیوں والا ہے، ذو والا، اعتلاء بلندی، اس حال میں کہ وہ بلندیوں والا ہے. ذا اعتلاء ان حالت نصبی ہو جائے گی، بلندی والا، رتبے والا، مرتبے والا ہے. یہاں پہ اخو مضاف ہے ابی کی طرف، ابی مضاف ہے کاف کی طرف، اور ذو مضاف ہے اعتلاء کی طرف.
تو کس اعراب کی شرط یہ ہے کہ مضاف ہو، تو اخن اور ابن اور ذو تین اسم یہاں پر مثال میں لا کے بتا دیے، تین کو اسی پر قیاس کر لیں۔ اب اسی شعر کی وضاحت کر رہے ہیں نثر میں، ذکر النحویون لإعراب هذه الأسماء الستة بالحروف شروطا أربعة۔ نحوی حضرات نے ذکر کیا ہے ان اسماء ستہ کے اعراب بالحروف کی خاطر، ان اسماء ستہ کے اعراب بالحرف کے لیے چار شرطیں، شروطاً اربعتاً، چار شرط، شروطاً موصوف، اربعتاً صفت۔ تو اسی شعر میں یہ مثال جو آئی ہے، جاء اخو ابیک ذا اعتلا، تو چاروں شرطیں اسی سے نکالیں گے۔ احدها ان تکون مضافتا، پہلی شرط یہ ہے کہ یہ 6 اسما مضاف ہوں، ان تکون مضافتا، مضاف، ان یضافن، اس سے بتا دیا تو مضاف ہو، ایک شرط۔ واحترز بذلك من اللہ تضاف، اور اس سے اعتراض کیا ہے اس شکل سے کہ یہ اسما مضاف نہ ہو، مضاف نہیں ہے، یہ ابن ہے، اخن ہے، حمن ہے، فمن ہے اور ذو ہے، مضاف نہیں ہے۔ ذو کے بارے میں تو زیادہ دوسری مثال دیں گے، لیکن ابن، اخن، حمن، حنن یہ مضاف نہ ہو، فإنها حينئذ، اگر مضاف نہ ہو تو یہ اس وقت تعرب بالحرکات الظاہرۃ، اعراب دیا جائے گا انہیں حرکات ظاہری کے ساتھ، نحو هذا اب ورأيت ابا ومررت باب، هذا اب، اب مضاف نہیں ہے، تو اب شرط نہیں پائی گئی، اب اس پر حرکات ظاہری یعنی رفع، نصب، جر، ضمہ، فتح، کسرہ کے ساتھ اعراب ہوگا۔ یہ باب ہے متمکن، اس میں متمکن کا اعراب ہوگا۔ هذا اب، رأيت ابا، مررت باب، تو اس کا اعراب آ گیا۔ اور شرط ان تکون مضافتن، کہ مضاف یہ نہیں پائی گئی، تو ایسے ہی هذا اخن بھی بن جائے گا، رأيت اخا، مررت باخ، هذا حم، رأيت حما، مررت بحم، هذا حنن، اور حنن اور بحنن، اس طرح بن جائے گا۔ اور فمن، هذا فمن، رأيت فمن، مررت بفمن۔ اور ذو کے بارے میں تھوڑا سا معنی نہیں بیٹھیں گے، اور ذو واو اس کے اخیر میں آ رہا ہے، ذو، ذا، ذی، لیکن یہ ہے کہ اس کی بھی یہی شکل ہے، اس لیے 6 اسموں میں 5 کو ایسے بیٹھا دیں گے کہ دیکھو واحترز بذلک من اللہ تضاف، مضاف نہ ہو تو پھر اس پہ اعراب بالحرکت الظاہریہ، الحرکات الظاہریہ، ظاہرہ یہ آ جا رہی ہے۔ تو ایک شرط اور اس کے نہ پائے جانے کی وجہ سے فوراً بتا دیا کہ اس متمکن کا اعراب ہو جائے گا، اور وہ نکالا ہے ان یضافن سے مضاف۔ ثانی ہے ان تضاف الی غیر یا المتکلم، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مضاف ہو یا متکلم کے علاوہ کی طرف۔ ان یضافن لا للیاء، اتنی ہی لفظ سے، لا دوسرے مصرے میں ہے اور للیاء دوسرے مصرے میں، انہی دونوں سے ملا کر کے یہ شرط نکال دیا
کہ مضاف ہو غیر یا متکلم کی طرف، غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہو تبھی واو الف یا کا اعراب آئے گا. مثال دے دیا ھذا ابو زید، ابو زید، ابو مضاف تو ہے، شرط پائی گئی پہلی، لیکن کہا تھا کہ مضاف ہو یا متکلم کے علاوہ کی طرف تو زید ضمیر ہے ہی نہیں، یا متکلم کے علاوہ ہے، یعنی زید ضمیر ہے ہی نہیں، تو یا متکلم کے علاوہ ہے تو شرط پائی گئی، لہذا اب واو الف یا کے ساتھ اعراب ہوگا. ھذا ابو زید، رأیت ابا زید، مررت بابی زید. ابو واو آ رہا ہے، ابا الف آ رہا ہے، ابی یا آ رہی ہے، مررت بابی زید. بالحروف، اعراب بالحروف، حروف کے ساتھ اعراب آ رہا ہے. فإن اضیفت، اب یہاں سے یہ دکھا رہے ہیں کہ اگر وہ شرط نہ پائی جائے، فإن اضیفت الی یا المتکلم، اگر ان ان چھ اسما کی اضافت ہو جائے یا متکلم کی طرف، ظاہر سی بات شرط نہیں پائے گی تو واو الف یا کے ساتھ اعراب نہیں ہوگا. شرط پائی جائے گی، جمعرات کو آئیں گے تو وظیفہ ملے گا، جمعرات کو آئے ہی نہیں تو وظیفہ کٹ ہو جائے گا. تو شرط پائی جانا چاہیے. فإن اضیفت، اگر اضافت کی جائے گی یا متکلم کی طرف شرط نہیں پائے گی. لا للیائی کہا تھا، اعربت، تو اب ان سب کو اعراب دیا جائے گا بحرکات، حرکتوں کے ساتھ اعراب آئے گا. اب حرکت والا اعراب آئے گا جو پیش ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے، زیر ہوتا ہے، لیکن اب وہ دکھے یا نہ دکھے لیکن آئے گا اعراب. وہ چنانچہ بتا رہے مقدرتن، وہ حرکتیں پوشیدہ ہوں گی لیکن حرکت کا اعراب آئے گا. جیسے ھذا ابی، یا متکلم کی طرف ابن کی اضافت ہے تو ھذا مبتدا، ابی خبر مرفوع ہے تو ابی پہ رفع ہے، پیش ہے، لیکن پیش کیا ہے؟ مقدر ہے. اور آخری حرف کے اعراب ہوتا ہے تو یا ہے، یا ہی پہ اعراب ہے، لیکن یا جو اوپر ہے پیش ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے. ورأیت ابی، ورأیت ابی، تو ابی پر زبر ہے یا پر، لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا. ومررت بابی، اور بابی یا کے نیچے زیر ہے لیکن مقدر ہے، وہ حرکات مقدرۃ. ولم تعرب بهذه الحروف، اور اعراب نہیں دیا جائے گا ان حرفوں کے ساتھ. یا متکلم کی طرف اضافت ہو گئی تو اب اعراب نہیں دیا جائے گا واو الف یا کے ساتھ. وسیاتی ذکر ما تعرب به حینئذ، اور آئے گا اس کا ذکر جس کے ساتھ ان اسما کو اعراب اس وقت دیا جائے گا. کرے یہاں مثال نہیں دے رہے ہیں، خود ہی آپ نکال بھی لیجئے، نہیں تو کریں آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ کیا ہو گیا، یہ اعراب جو ہے یا متکلم کی طرف اعراب ہو تو اس کا اعراب تقدیری ہو گیا، اضافت ہوتا ہے اعراب تقدیری ہوتا ہے. اس کا بیان جہاں آگے آئے گا وہ بتلائیں گے. یا تو صرف شرط نہیں پائی گئی تو اس کو بتا کر کے کہ شرط نہیں پائی گئی تو پھر جو ہے جو بات چل رہی تھی مشروط نہیں پایا جائے گا، یعنی اب اعراب بالحرف و الفیہ کے ساتھ نہیں ہوگا. اتنا بتانا ہے. دو شرطیں ہو گئیں، ان یضفن لا للیاء، ثالثها ان تكون مکبرۃ، اور ان اسما کے وہاں الف یا کے ساتھ اعراب آنے کی تیسری شرط لإعراب هذه الاسماء الستة بالحروف شروطا أربعة، تو شروطا أربعة ثالثها، ان چاروں میں سے تیسری، ہاں مرجع ہے شروطا أربعة، تو ان میں کی تیسری شرط یہ ہے کہ یہ اسما مکبر ہو، یہ اسما مکبر ہو، یعنی جو حالت ان کی ہے وہی ہو، ابن ہو، اکن ہو، امن ہو، ہنن ہو، بمن ہو، ذو ہو. ابین نہ ہو، تصغیر، مکبر مصغر، تصغیر بنایا ہوا، مکبر
बड़ा बनाया हुआ यानी अपनी हालत में हो, जिसका जो माना है वही अहले अरब उसको मुकब्बर कहते हैं। और उसको फ़ाइलुन के वज़न पे, फ़ाइशुन के वज़न पे ले आएंगे तो मुसग़्ग़र हो, तो मुकब्बर हो यानी अपनी हालत में हो, उबय्युन ना हो। तो जब ये नहीं रहेगा, मुकब्बर रहेगा जैसा कि मिसाल दिया, तो फिर इनका एराब हुआ अलिफिया के साथ आएगा। तो ये शर्त कहाँ से निकली बताया तो नहीं है, फिर जो मिसाल दिया है उसमें अखुन क्या है, मुकब्बर है। गोया कि कह दिया, जो मिसाल दिया वो कह दिया कि देखो इस जैसे लोग आए, इस जैसे जो जो वो हो वो मुकब्बर है, तो मुकब्बर की शर्त गोया कि जिक्र कर दिया। तो अखू कहा है जैसे ये मिसाल, तो अखू में अख क्या है, मुकब्बर है, अभी में अबुन क्या है, मुकब्बर है। और अभी का ज़ातिला, ज़ा अपनी हालत में दुवई वगैरह नहीं है, फ़ाइल के वज़न पे दुवैयुन फ़ाइशुन, तो इसमें गोया कि ऐसे शर्त पाई गई मिसाल दे करके, तो साबित हुआ। और तीसरी शर्त ये है उन चारों में से, ये अस्मा मुकब्बर हो, वहतरज़ बिज़ालिका मिन अन तकून मुसग़्ग़रतन, और इसके ज़रिए एहतराज़ किया है इन शक्लों से कि ये अस्मा मुसग़्ग़र हो, इन शक्लों से। जा अखू, अखू कह करके उखई से एतराज़ हो गया। फ़इन्नहा हीनइज़िन, तो बेशक उस वक्त ये तुअरबु बिल हरकत ज़ाहिरती, इन पर इराब दिया जाएगा हरकत ज़ाहिरी के साथ, हरकत ज़ाहिरी के साथ। उर्दू में ज़ाहिरी बोलेंगे, अरबी में ज़ाहिरा, अल हरकत ज़ाहिरा, ज़ाहिरी हरकतों के साथ। नहु हाज़ा उबय्यु ज़ैदिन, इजाफत भी आ गई, इजाफत ना रहे, उबय्युन ये छोटे अब्बू हैं, ये छोटे अब्बू हैं, बड़े अब्बू छोटे अब्बू है, चलता है चचा के लिए, उबय्युन हो जाएगा चचा के लिए, छोटे अब्बू। हाज़ा उबय्यु ज़ैदिन मुज़ाफ कर दिया, शर्त उधर वाली पाई गई, अन युज़फ़ना ला लियाई, ज़ैद है, गैर आए मुतकल्लिम है, लेकिन तीसरी शर्त है कि मुकब्बर हो वो नहीं पाएगी, लिहाजा अब उबय्युन उबय्यन उबय्यन इजाफत की वजह से तनवीन नहीं आएगी। हाज़ा उबय्यु ज़ैदिन, रअयतु उबय्य ज़ैदिन, मररतु बि उबय्य ज़ैदिन, अल हरकतु ज़ाहिरा, या के ऊपर हरकत क्या है, ज़ाहिर हो रही है, तो उसी को बताया। हाज़ा उबय्यु ज़ैदिन व ज़ुवय्यु मालिन, ज़ुवय्युन तस्वीर बना दिया, माल वाला है, यानी कम पैसा है, 100 रुपया नहीं है, 10 रुपये वाला है, ज़ुवय्यु मालिन कम माल वाला है। और रअयतु उबय्य ज़ैदिन व ज़ुवय्य मालिन, दो मिसालें दिया, और भी अस्मा की उखय्युन वगैरह भी बना सकते हैं। वह मररतु बि उबय्य ज़ैदिन, और मैं गुजरा ज़ैद के छोटे बाप चचा के साथ, वह ज़ुवय्य मालिन, और कम पैसे वाले के पास से गुजरा, जो सिर्फ आइसक्रीम खिला सके उसके पास से गुजरा। और जो है होटल में फ्रेंड्स तो बदल गया, अभी यहाँ पे दूसरा नाम हो गया होटल का, तवक्कल हो गया है, तो वो होटल वहाँ पे, क्योंकि आप लोग आएंगे अभी लॉकडाउन ख़त्म होगा तो फ्रेंड्स होटल नहीं पाएंगे, तो कम पैसे में अब यहीं तवक्कल लेके खिलाना पड़ेगा। आप लोग आते थे ना खाने दोपहर में, वहाँ पहुँच जाते थे, 50 रुपये में खाना खा लेते थे। तो मररतु बि उबय्य ज़ैदिन व ज़ुवय्य मालिन, तो यहाँ पर मिसाल दे दिया कि तीसरी शर्त अगर नहीं पाई गई और इसम जो है मुकब्बर के बजाय मुसग़्ग़र है, तो फिर ऐसी शक्ल में अबुन अकुन हमुन उबय्युन उखय्युन हो जाएगा, तो उसकी वजह से अब उस पर एराब आएगा ज़म्मा फ़तह कसरा ज़ेर ज़बर पेश के साथ एराब आएगा। राबिउहा अन तकून मुफ़रदतन, चौथी शर्त ये है कि ये चारों ये 6 अस्मा मुफ़रद हो। वहतरद बिज़ालिका मिन अन तकून मजमूअतन, और इस चौथी शर्त मुफ़रद से एतराज़ किया है कि जमा हो, अन तकून मजमूअतन, जमा किए हुए हो, जमा किए हुए तो जमा हो जाएंगे, अलग अलग कर देंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। तीसरे अन तकून मजमूअतन, जमा किए हुए हो यानी जमा हो, और मुसन्नातन,
یا دو بنائے ہو، سنہ یسنی تسنیتن دو بنانا، مسناتن، مسنات اسم مفعول ہے، سنہ یسنی سے مسناتن، مسناتن، مسماتن، سما یسمی تسمیہ سے مسمن، اور تسمیہ اور مؤنث مسناتن، مسماتن۔ اس سے اعتراض کیا کہ یہ جمع ہو یا تسنیہ ہو، ابوانی ہو، ابن کا تسنیہ، ابانی نہیں، ابوانی، کبھی بنائیں گے تبھی پتہ چلے گا، نہیں بنائے رہیں گے تو کہہ دیں گے ابن کا تسنیہ ابانی کہہ دیں گے، اخن کا تسنیہ اخانی کہہ دیں گے، تو نہیں بنائے رہیں گے تو معلوم رہے گا اخوانی آئے گا، ابوانی آئے گا۔ وقت پورا ہو گیا ہے اس سبق کا، اس لیے اب دوسرے سبق میں آگے کی بات پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما